سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہیں آپ تمامی حضرات. یقیناً دور و دراز سے جذبہ عبادت لیے ہوئے، جذبہ جمعہ لیے ہوئے، معرفت جمعہ لیے ہوئے اس جامع مسجد تک، اس خانہ خدا تک تشریف لائے ہیں. یقیناً ہم آپ تمامی حضرات کے بہت قدرداں ہیں. عزیزان ایمانی، جس حدیث مبارکہ کو ہم نے اپنا سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے، اللہ کا حبیب اس حدیث میں ارشاد فرماتا ہے انما المرأة لعبة فمن اتخذها فليصنها. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک عورت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے خوشی کا ایک ذریعہ ہے اور خوشی کا ایک وسیلہ ہے. پس انسان کو چاہیے کہ اس کو ضائع نہ کرے، اس عورت کو بھی ضائع نہ کرے اور اپنی خوشی کو بھی ضائع نہ کرے. عزیزان ایمانی، یقیناً دیننگ ایک روایتی مطابق جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دیننگ ولادتی جغن، تو لہذا یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ اچھی بس زندگی بس تا گانا یراں تقویت. میں اس جمعے کے خطبے میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر تقوی نہیں ہوتا وہ خداوند عالمین کے واجبات کے قریب نہیں ہو سکتا، اور جب تک تقوی الہی نہیں ہوتا وہ محرمات خداوندی سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پاتا. عزیزان ایمانی، بہت سارے ایسے وسائل ہیں، ایسے اسباب ہیں جس سے قرب خدا ملتا ہے، بہت سارے ایسے اسباب ہیں جس سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، واجبات سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کام کا خداوند نے کرنے کا حکم دیا ہے اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اور جس کا نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ہم قریب ہو جاتے ہیں. یہ تقوی کی بنا پر ہے. لہذا کوشش ہم سب کو یہ کرنی چاہیے جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے اپنے لیے تقوی اختیار کرے. عزیزان ایمانی، یقیناً چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ ہے، سب سے پہلے میں آپ تمامی حاضرین اور تمام سامعین کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما المرأة لعبۃ فمن اتخذها فلیصنها. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت ایک وسیلہ ہے، خوشی ہے، خوشی کا ایک ذریعہ ہے. پس انسان کو چاہیے اس خوشی کو کہے یا اس عورت کو ضائع نہ کرے. پس کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ عورت کو کنٹرول میں رکھنا انسان کے ہاتھ میں ہے، اور جب کبھی یہ عورت انسان کے ہاتھ سے فارغ ہو کر نکل جائے گی، جب کبھی یہ انسان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے خاتون، اس کے بعد سے یاد رکھے گا پھر ہم کتنا بھی چاہ کے عورت کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب تک ہم چاہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے کنٹرول رکھ سکتے ہیں، جیسے یہ کنٹرول کے باہر نکل جائے پھر انسان کتنا بھی چاہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. عزیزان ایمانی، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جس طریقے سے اس دنیا میں زندگی کی ہے، مادر زینب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو زندگی کی ہے، مادر فاطمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو زندگی کی ہے دنیا میں، اور دنیا والوں کو بتا دیا کس طریقے سے عورتوں کو زندگی کرنی چاہیے، دنیا کی ہر ماں بہن کو بتا دیا کس طریقے سے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، کس طریقے سے گھر پریوار کو سنبھالنا چاہیے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد یقیناً انسان کو پتہ چلتا ہے واقعا ہمیں بھی ان مخدرات کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک ہی سیرت میں آپ کو بتاتا چلوں. جناب زینب سلام اللہ علیہ اس قدر اپنے پیرنٹ سے محبت کرتی ہیں، اس طریقے سے انہوں نے خیال رکھا کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ کے خروج کی خبر ملی ہے، امام حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دوڑتی ہوئی آئی. کس کے پاس آئی ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. آنے کے بعد کہتی بھیا میں نے سنا ہے آپ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہا بہن میں جا رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی بھیا میں آپ
کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں. امام حسین علیہ الصلوات والسلام نے اس وقت جو پیغام دیا یہ دنیا کے ہر شوہر کو بھی سننا چاہیے اور ہر خاتون کو بھی سننا چاہیے. امام حسین علیہ الصلوات والسلام نے فرمایا زینب اگر تم چاہتی ہو میرے ساتھ چلیں تو مجھ سے زیادہ تمہارا حق تمہارے شوہر کا ہے. جاؤ تم اپنے شوہر عبداللہ ابن جعفر سے اجازت لے کر آؤ. اگر وہ اجازت دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں. جناب زینب دوڑی ہوئی آئی ہیں. آنے کے بعد جناب عبداللہ کے پاس آئی ہیں. کہتے عبداللہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. پوری گفتگو میں سنانا نہیں چاہتا, میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اس کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے جناب عبداللہ فرماتے ہیں شہزادی میں آپ کو کیسے ہوں, اگر آپ جانا چاہتی بھائی کے ساتھ آپ بخوشی جائیے. جانے کی اجازت مل گئی. دوڑی ہوئی بھائی کے پاس ہے, بھائی مجھے اجازت مل گئی ہے. اس سے دو چیزیں سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی, دو چیزیں. ایک تو یہ کہ جب بھی خاتون کو کہیں جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے خاتون کو, جب تک شوہر اجازت نہ دے اس کو کہیں جانے کی اجازت شریعت اسلام میں نہیں ہے. یہ سب میں نے واقعہ بتایا. جب تک شوہر اجازت نہ دے خاتون کہیں بھی جا نہیں سکتی ہیں. دوسری چیز, جب کبھی خاتون اپنے مائکہ کی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے, ان کے گھر کی طرف سے ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کہیں مخالفت شوہر کرنے لگ جائے, ان کے پیرنٹس کا, ان کے بھائی بہن کا فریضہ یہ بنتا ہے اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے اس کو اپنے شوہر کے اوپر تھوپ دے. بھائی آپ اپنے شوہر کی مان لیجئے, آپ ہماری بیٹی ضرور ہیں, ہماری بہن ضرور ہیں, یہ ہمارا گھر آپ کا گھر ضرور ہے, لیکن آج آپ کی شادی ہو گئی ہے, اس گھر سے زیادہ حق آپ کا اس گھر میں جو شوہر کا گھر ہے وہاں پر حق بنتا ہے. گانا یار نا خوش دے گانا یار اچھی بات ہے خوش. آپ کی بیٹی شادی کے بعد آپ کے گھر پر آئی اور کہیں کچھ پرابلم ہو جائے, شوہر کی اجازت کے بغیر آئے, شوہر سے پوچھ کر آئے, وہ پوچھتے بھی نہیں ہے. بیٹی سے ہم پوچھتے بھی نہیں کہ آپ کسی کی اجازت سے آئی ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی آئی ہماری خدمت کرے گی, ہمارے گھر کی خدمت کرے گی, ہمارے پریوار والوں کی خدمت کرے گی, ہمارا ساتھ دے رہے مشکل میں, ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. بہت کم ایسے والدین ملتے ہیں جو پہلے یہ سوال کرے یارا دریوں سے نہ آیا یاری می کا نہ اجازت لے نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں پوچھتا. شریعت اسلام یعنی یاد رکھے جو سسر حضرات بھی ہیں جن کے مطلب ساسیں ہیں یا جن کے سسر ہیں وہ یاد رکھے عزیزان گرامی, شریعت اسلام یعنی شوہر کی اجازت ضروری ہے, شوہر کے ماں باپ کی اجازت ضروری. عام طور پر گنتی آپ کو سا گرم چھا دے نہیں کر مٹیا سو سے زیرے یہاں تک گرم چھا ضرورت میں. آپ کو جب اجازت لینی ہی نہیں تو آپ گرم کیوں ہو رہے بھائی؟ آپ کو اس پر کوئی حق نہیں ہے. لڑکی بہو کے اوپر صرف اگر کسی کا حق ہے تو اس کے شوہر کا حق ہے, وہ اس سے اجازت لے سکتی ہے, وہ اسے منع کر سکتا ہے, وہ شوہر سے مانگے گی. آپ والدین کو کوئی حق نہیں ہے. یہ لڑکی کا اخلاق ہے, یہ لڑکی کا ایمان ہے. ان والدین کو اپنے والدین سمجھ ان کی خدمت کرتی ہے, ان کی ہر خوشی میں شامل ہو جاتی ہے, ان کے لیے ہر وہ اسباب مہیا کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کے والدین کو خوشی میں, ان کے ساس سسر کو خوشی ملتی ہے. تو یہ لڑکی کا ایک طرح کا احسان ہے. عزیزان گرامی, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت لانے کی اس نظر یا پیغمبر خدمت لاؤ سے نظر سنتے رہیے, بہت اچھا ٹاپک ہے. یا پیغمبر ہم دیکھتے ہیں تھوں جیرز میو لنا ہمیشہ خطبہ تانچی مجلس بینچی خون لنا دینی بارے نو احکامات زیر اندو گے. یا پیغمبر تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ یا پیغمبر کیا ہم عورتوں کا حق نہیں ہے کہ دین سیکھیں؟ سنتے رہیے عزیزان گرامی. یا پیغمبر کہ ہم مخدرات کا حق نہیں ہے کہ ہم دین اسلام سیکھیں؟ آپ تو مردوں کو خطبے بھی دیتے, مجلسیں پڑھتے ہیں اور ان کو دین سکھاتے رہتے ہیں. کبھی ہم عورتوں کو تو آپ نہیں سکھاتے, کبھی بلاتے نہیں ہمیں الگ سے آپ آگے ان کو ٹریننگ نہیں دیتے, سکھاتے نہیں ہے. لیکن عزیزان کے پیغمبر کو قسم بے شک یہ پر سعین آج کے بعد پیغمبر وہ شخص معین بس ایک ڈے معین کا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے فلاں تاریخ کو صرف مخدرات کے لیے مجلس ہوگی, صرف عورتوں کے لیے پروگرام ہوگا, عورتوں کو دین سکھایا جائے گا, اس دن مردوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ پیغمبر اسلام کی روش ہے. لیکن درنگانا یارا اپنے زمانے سے ٹچ کرتے رہو تاکہ ہمیں پتہ چل ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. آج زمانے پتہ چل جائے, ایک گاؤں والوں پتہ چل جائے آج امام جمعہ لیڈیز کو تبلیغ کرنے آ رہے ہیں, پتہ نہیں شام تک مولانا پر کتنے الزامات آ جائیں گے. کیا بات ہے, بہت لیڈیز کے نزدیک ہو رہے ہیں.
گانا یعنی معاشرہ گانا یعنی سمیت تبلیغ صرف مردوں کو کی جائے، لیڈیز کو کیوں؟ لیڈیز کا کیا حق بنتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، جتنا شریعت اسلام سیکھنے کا آپ کا حق ہے، آپ اپنے لیے حق سمجھتے ہیں، اتنا ہماری ماں بہنوں کا بھی حق ہے، ان کے حق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، یقیناً ایک گھر کے ماحول کو بنا کر رکھنے کے لیے دو لوگوں کا سپورٹ چاہیے، میاں بیوی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک گھر کو بنا بھی سکتے ہیں، ایک گھر کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ نہ یہ ماحول نام خراب چھات، جب تک آپ کے گھر میں بہو نہیں آتی کچھ نہیں ہوتا، ایک بہو آتی ہے اس کے بعد گھر کا ماحول دھیرے دھیرے خراب ہو جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو بہو بن کر آئی ہے، جو کسی کی امانت آپ کے گھر پر آئی ہے، آپ اس امانت کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں خلش پیدا ہو جاتی، دشمنی آ جاتی، دشمنی آنے کے بعد آخر میں نوبت آ جاتی ہے کہ گھر برباد ہو جاتا ہے، بنا سنورا گھر برباد ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آیا دو شریعت اسلامیہ تعلیم تنگت نہیں، شریعت اسلام یعنی دہ سمگانا یعنی اگر مستحبہ بستونی مستحبات بولتا نا، جب ایک خاتون ایک بیٹی کسی کی امانت آپ کے گھر پر آتی ہے، کہا جب اس کو دروازے پر پہنچایا جائے، جب دلہن گھر پر پہنچ جائے، دروازے پہ چوکھٹ پہ پہنچ جائے، سب سے پہلے اچھی بات ہے تدراز محلوں گا متوں گا سڑ لیوت، اور شریعت میں بھی یہ ہے کہ اس کے پیر دھلاؤ، کہ شریعت اسلامیہ نو آپ بھی کرتے ہیں، یقین عمل کرتے ہیں، کہ اس خاتون کے اس جو آپ کی بہو بن کر آ رہی کسی کی بیٹی آ جائے آپ کے گھر پر، اس کے پیر دھلاؤ۔ بھائی پیر دھلانے کے بعد ہم اس پانی کو پیئیں گے؟ شریعت کہتی اس کو گھر کے چار دیواری اس پانی کو لگا دو۔ کہ وجہ کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، سکون آئے گا، چین آئے گا۔ دیو شریعت استن کھل لمپوین گانیری لمپوچین پیتوک چپروسوں سے پتہ چل اگلے دن سنگ کو الپ سے 3 دن بعد پولیس پیچھا بانا پتہ چلا کہ نہ الپ سے یف سے دکھ سے۔ اے بھئی اس شریع حکامات کہاں گئے؟ اب بتائیے، جو شریعت لمپوستان سپنگانے مڈول بنا، چپ چاہتے کیوں نہ دوک سے جا ہفتے بعد باہر نکلنا ہے۔ آپ کی شرعی جو پیر دھلنے کے حکمات بتائے گئے تھے، کہا جب دروازے پہ پہنچ جائے تو عورت کے شانے پر قرآن رکھ دیں کہ قرآن کے تحت جائے۔ وہ جو شرعی رولز بتائے گئے تھے وہ نہ ہونے کی بنا پر ہفتہ 10 دن 1 مہینے کے بعد دھیرے دھیرے ماحول خود بخود بگڑتا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گانا یہ شرعی احکامات کو عمل مبائن، یا جب شادی کا پہلا مقدمہ سیغین گانیرا سیغا جیسے نہ چیزیں رہی ہوت، پہلے والدین سے اجازت لیں، اس کے باپ سے یا دادا سے اجازت لیں۔ غیر زمانی پڑھے لکھے ہم جیسے جوان کہاں ماں باپ کو پوچھیں گے، کہاں والدین کو پوچھیں گے؟ وہ تو بڈھے نہ کوئی دیکھو نہ کھونا چیٹی چسین کون جی چیز پر کھون ان پٹ نہ چھو پڑھا لکھا آدمی، لہٰذا اگلے دن بھائی نکل گئے سائڈ میں ایک دم سے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب شرعی مقدمات کننا، شرعی احکامات کننا دس اغنگان عمل بوانا، خود بخود ہمارا گھر بگڑتا جائے گا، ہمارا گھر کا ماحول خراب ہوتا جائے گا، جس کی وجہ سے خود بھی پریشان، دوسرے گھر والے بھی پریشان۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ مرد عورت کو نہیں ستا سکتا، مرد عورت کو، شوہر بیوی کو اذیت نہیں دے سکتا شریعت اسلام کے اعتبار سے، اور عورت مرد کو ستا نہیں سکتی ہے، اذیت نہیں دے سکتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبری حدیث کو پیغمبر شبو کسالنگولت، اگر کوئی خاتون بیوی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، وہ جو جتنے بھی کار خیر کر، جتنے بھی خیرات کرتی ہے، وہ درگاہ یزدی میں قبول نہیں ہوتے۔ تام تیر گلا لسبانا خدا قبول می بات۔ اگر چکھو نیما روزہ جخبات سنلا سنفیق بات چھتے تنگی سورت اللہ یتیس کا دزرت نیما روزہ جخبات سنلا سنفیق بات، اس کے باوجود بھی درگاہ خداوندیانو دی انی عمل کن قبول من، کیا قبول من؟ چونکہ اس نے شوہر کو اذیت پہنچائی، ستائی، شوہر کو ستایا ہے، لہذا درگاہ خداوندی انو قبول چچسمن۔ پیغمبر کو قسم اس وقت تک قبول چچسمن جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے، جب تک اس کا شوہر راضی، وہ جتنے بھی کار خیر کرے، عمل خیر کرے، خیرات کرے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو یہ عورتوں کے لیے، مرد حضرات ہیں بھائی ماشاءاللہ سے
مردوں کو تو خونگتی ہو جو خونے عمل برباد سنگتا نا خوش حرف دے. پیغمبر فرماتے مثل کذالک کسی طریقے سے اگر ایک مرد اپنی بیوی کو ستاتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, وہ جتنے بھی خیرات کرے وہ درگاہ یزدی میں قبول نہیں ہے جب تک اس کی بیوی راضی نہ ہو جائے. وہیں سے میں مثلا اگر وہ دن میں روزہ رکھتا ہے, راتوں کو نماز شب پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے راتوں کو جاگ کر, اس کے باوجود لیکن اگر وہ بیوی کو ناراض کرتا ہے, اپنی وائف کو ستاتا ہے, تو اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہے. اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کی وائف اس سے راضی نہ ہو جائے. تو شریعت اسلام نے دونوں طرف سے راستہ بتایا, نہیں کہ صرف مرد عورت کو ستا ہے, عورت مرد کو ستا ہے تب بھی اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہے, اور مرد عورت کو ستا ہے قابل قبول نہیں, عورت مرد کو ستا ہے دونوں کے اعمال قابل قبول نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں جتنے بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں, گانا یہ عام طور پر اعمال مانا کم انجام تھا, مطلب کہاں اتنا ہمارے پاس ٹائم ہے آج کے زمانے میں کہ خدا والا ٹائم تھا وہ زبزب سے بس 15 منٹ تھوڑا رکعت نہیں بچی شورچا سے اتنا ٹائم کا ہم کی دین کو ٹائم دے دیں. لہذا اتنے کو بھی جتنا ہم دیتے ہیں خدا نخواستہ اگر وہ عمل اگر آپ پریوار اپنی وائف کو اپنے پریوار کو سنبھال کے نہیں رکھتے ہیں, ان کو اگر پیغمبر فرماتے ہیں اگر ان کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو یاد رکھنا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. عزیزان گرامی یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت اسلام انگانے راستہ نہیں ہوتا. اکثر بارہ خطبہ نے انتظار زر بدے شریعت اس چیزیں دکھ دیولال تو شیک میون اس چیزیں رد دیولا مالا مال تو شیک میون خونتی مطلب اس پر حضر چسن. آپ دیکھیں شریعت اسلام پوچھی زیرت حقوق مز آپ کسی عورت کو لاتے ہیں بھیا آپ تو اکثر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. شریعت اسلام یعنی نکاح بس گیبنا وہ جو لڑکی وہ آپ کی وائف کا حکم رکھتی, بیوی کا حکم رکھتی ہے. گالا ینتے سوال کی جواب تو شنگا سوال جواب باتیں یہ سوال پودین آیا جب آپ نے سیغہ پڑھ لیا ہے بستون دقصہ مباسط آیا دی بومی حقوق کو نان و نفقہ زان نان و نفقہ اس کے خرچات کس کے اوپر واجب, اس کے باپ کے اوپر واجب ہے یا جس نے نکاح کیا اس کے اوپر واجب ہے؟ نکاح کیا ہے بدست بستون مبایت بستون مبایت شریعت یعنی بستون چان اسے کوئی حیثیت نہیں ہے. شریعت یعنی چیز ریوت نکاح بس وہ آپ کی امانت ہو گئی, اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں, آپ اس کو 10 چیزیں بول سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نان و نفقہ واجب یری کا نان و نفقہ اس سے تمام اخراجات کو اٹھانا مرد کے اوپر واجب ہے. اگر آپ نے اس کے اخراجات کو نہیں اٹھایا, اگر اس کے حقوق کو ضائع کر دیا تو سمجھ لیجئے گانا یا نا غاصب بن خون حق کو غصب بسیوت. شریعت کہتی ہے اگر آپ کو ایک روٹی مل جاتی ہے, آپ کی وائف ہے تو روٹی آدھی کر دو, آدھی بیوی کو کھلاؤ, آدھی تم خود کھاؤ, مین زرے اکیلے مت کھاؤ. یا جو حضرات مثلا جو دعوتوں میں ماشاءاللہ سے مرغ مسلح کھاتے ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ سے بھیا خود تو دعوتیں ملے, بڑا آدمی ہے دعوتیں کھا رہے ہیں, اس کے ساتھ مزے لے رہے ہیں, اور بچے کیا کھا رہے ہیں گنتی راجما دال زینت بھول لگا چاہیے سو بتے راجما دال دو, اور خود کیا کھا رہے ہیں مرغ مسلح کھا رہے ہیں. شریعت یہ حکم دے شریعت اگر وہ آپ مرغ مسلح کھا رہے ہیں ان کو بھی مرغ کھلائیے, ان کو بھی چکن کھلائیے. اگر آپ چکن آپ باہر دال کھاتے ہیں یہ بھی دال کھاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن خود تو عیش کرے. یا مثال تنگت نی آنے اس نظام تھی بس سکول میں بھی شیس بات چیوا چینی گانا ہوٹل لسوں زاجو فخر بس ہوٹل لذات پہنے چاندے نوکری پہن ہوٹل لذت. بچے کیا کھاتے ہیں کنتے زیادہ اسکول کن پوزیتا. شریعت یہ نہیں کہتے بھیا, شریعت زرد نہیں, آپ کو گھر میں جو بنا ہے وہ کھانا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھپو کسن مولد ایک خاتون کے لیے حقوق زن و شوہر پر فرماتے پیغمبر فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد کے لیے چراغ روشن کرے, گھر کو روشن رکھے, صاف ستھرا رکھے. حقوق زن پیغمبر فرماتے ہیں کہ خاتون کو چاہے کہ گھر کو سنور کر رکھے, لائٹ کر کے رکھے, روشنی بنا کر رکھے, اور مرد کے لیے بہترین سے بہترین طعام تیار کرے, کھانا تیار کرے. اور جب وہ گھر سے باہر جائے ان کے استقبال کے دروازے تک آئے, واپسی پر جب وہ دروازے پر آ جائے تو صحن تک آ کر ان کا استقبال کرے, ویلکم کہے, خوش آمدید کہیں, خوش آمدید کہیں. دو شریعتی گانا یری دستور ہمارا تو شانی الگ ہماری شانگانے چیوت مو تو چھا سے نہ تھا مو تھا سے نیچا سن. اور پھیتو کا لوگ سنیوت اگر مثال خاتون شریع حکم اکمل میں چی خوش آمدید اس کو جو زیرے یوں بھالے ہونا گانا چیز سر سن اللہ آسو باپ کا چہرہ دیکھ کے گیا تو میرا پورا دن خراب ہو گیا, اور ابھی دیکھ رہا ہوں تو پھر میری رات بھی خراب ہو جائے گی. ننتس
وہ بیچاری شرعی حکم میں کا مال بہن خود الگ سے شرط بہن شرعی حکم ہے کہ شریعت کہتی کہ شوہر کا استقبال کرے. نہ یہ مینٹلٹی صبح دیکھ کے گیا تو میرا دن خراب ہو گیا, ابھی دیکھوں گا میری رات خراب ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے لیے دشمنی رکھتے, کینہ رکھتے, بغض رکھتے ہیں. اور بغض رکھنے والے پہلے میں نے حدیث سنا دیا کہ جب تک وہ راضی نہیں رہے گی آپ کے اعمال قبول نہیں ہوتے. صلوات بڑے محمد والے محمد. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوات والسلام حدیث چنو دین نظر وہ کیا حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فیاپو کسل مولد امام فیاپو کسل مولد اہل و عیال ینتی پروبال بسکن یری قیدین پروبال بسکن یری قیدین مرد قیدی ہیں بھائی قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یا برا سلوک کرنا چاہیے. اچھا تو پولیس مولٹی سے ڈنڈے تھا مزے ٹھیک ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے یقیناً اچھا سلوک کرنا چاہیے. جو ہمارے پولیس ڈنڈے مارتے ان کی مجبوری ہے چونکہ وہ اتنے غلط کیے ہوتے ان کو سزا دینی پڑتا کہ وہ اندر دوبارہ غلط کام نہ کرے. نہیں مارا آج چور پکڑے ہیں پولیس والا اندر کر دیے 2 ڈنڈے نہیں ماریں گے تو کل پھر چوری کرے گا. جب 2 ڈنڈے کس کے پچھواڑے پہ پڑیں گے اس کے بعد خود بخود لائن میں رہے گا. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بال بچہ آپ کے اہل و عیال آپ کے قیدی ہیں, لہذا آپ کے اوپر فرض بنتا ہے اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اچھا برتاؤ کرے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے ان کو نعمتیں جو خدا نے آپ کو دی ان تک پہنچا دے. امام جو خدا نے نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کو اپنے قیدیوں تک پہنچا دے. ایسا نہ ہو کہ ممکن ہے اگر آپ اپنے اہل و عیال جو آپ کے قیدی ہیں ان تک یہ نعمتوں کی جو فراوانی آپ تک پہنچی ہے اگر ان بچوں تک آپ نہیں پہنچائیں گے تو خدا آپ کی نعمتوں کو سلب کر سکتا ہے, سلب کر سکتا ہے. مطلب جسوں مطلب خلاصہ دیوسوں کی یری روزی روٹی نو یری چھچا سن کٹوتی چھچا سن کٹوٹی چھچا سن برکت ختم چھچا سن. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر میں برکت ہو کمائیے. مرد کا کام ہے باہر کا کام کرنا کمانا, عورت کا کام ہے اندر کا سنوارنا. تو لہٰذا آپ کمائیے, کما کے اکاؤنٹ یا جمع بے نہ دکھ یقین سے شید اکاؤنٹ میں مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹ یعنی بینک بیلنس بڑھائی بیت. مقصد یہ ہونا چاہیے میں کماؤں گا اور اپنے بچوں کو خوش رکھوں گا, اپنے بچوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا, ان کو اچھے سے اچھے لباس دوں گا, اچھی سے اچھی تعلیم دوں گا. تو یہ ہنگانا یری نیت پتی یو مرگوشا سین شریعت اسلامی شریعت اسلام ہنگانا یرالا فروبال بسکونی کا خاص بہت زیریت کنجوسی بسره مت ای حدیث انتی خدمت بیان بس چوک امام صادق علیه الصلوات و السلام یک پس قسل مولد کی ولید بن صبیح نقل بیتین آیا مدینه نہ مکی رحلہ 6 نیوت پر لما 6 نیوت پر سنتے رہیے لما 6 نیوت پر امام صادق علیہ الصلوات والسلام غانا یمبو یوت پر می یو سائل چیوں سنا امام نہ کمک طلب بس مدد بس مولا جس امام شک بس اصحاب کو حکم تاس کوئی مدد بوش مدد بس. کچھ دیر آگے نکلے تھے یا سائل چیوں یوں سنا امام لا یاد مدد طلب بس امامی فیقوس جس کوئی مدد بوشک 2 لوگ ہو گئے. تیسرا شخص آیا پھر سے سائل تھا طلب کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں بھی عطا کر دیجئے. 3 لوگوں کو کچھ دیری گزرے تھے 3 لوگ آئے تینوں کی مدد کی. چوتھا شخص آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا آپ کو سیر کرے, خدا آپ کو سیر کرے نا آپ کو شکم سیر ہو جائے آپ کو خدا دے دے. امام شاہ کو چانا چا کھولا متانس. اس کے بعد میون لائیو کھان اصحاب کو تعجب سوں جتنے لوگ آئے امام شاہ کو سغلا عطا بن سب کو دے رہے تھے اس کو کیوں نہیں دیا. دی شخص بولا چاہتا چوتھے شخص کو کیوں نہیں دیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ سائل چلا گیا اس کے بعد صرف ان کو دعا دے دی امام نے مدد نے دعا دی. پیچھے مڑ گئے امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے امام فرماتے ہیں یاد رکھنا آپ نے دیکھ لیا میں نے 3 لوگوں کی مدد کی ایک کی مدد نہیں کی. مولا کیوں نہیں مدد کی اس بیچارے کو تھوڑا دے دیتے کیا ہو جاتا. امام فرماتے ہیں قرآن کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گیالا سیانو مدد بوشک کار خیر یانو میونی مدد بوشک غلط لسیانو سکی مدد مبوشک گناہوں میں کسی کی مدد نہ کرے اچھے کاموں میں لوگوں کی مدد کرے. یہ حکم خدا ہے. اور غالا پتہ یوت کہ خدا وند عالمین 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا. سنتے رہے میرے دراز کے بھائیوں 3 لوگوں کی خدا وند امام صادق علیہ السلام شاہ کا سنگولت 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک کون اس میں سے ایک وہ ہے جو خدا مال دے دے
خداوند عالمی شاہ کو مال نہ تاس ہوت لیکن اس مال کو غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے، خدا اس کی دعا نہیں سنتا. خدا سے نعمت تاس ہوت مال تاس ہوت لیکن اس کو جہاں صرف کرنا چاہے وہاں پہ نہیں کرتا. مثال دے دے بھیا، آج کے دنگتی مثال جو دے اپنی بیوی سے زیادہ ہمسائے کی بیوی اچھی لگتی ہے، اردو محاورے کی ہوت. آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے، اپنے بیوی بالوں پر خدا نعمت تاس ہو دے رہا خرچ میں بات. وہ دوسری بیوی کو جو کسی اور کی بیوی ہے یا آپ کی گرل فرینڈ ہے لے کے جا رہے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں کھلا رہے ہیں اس کو. مطلب دیوسوں شریعت حکم نے مخالفت بات، جس کو کھلانا چاہیے تھا اس کو نہیں کھلا رہے، اور جس سے آپ کو کوئی لینا دینا دور دور تک نہیں تھا اس کا 5 اسٹار لے جا کھلا رہے ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے شخص کی جو خدا نعمتیں دے اور اسے غلط جگہ صرف کرے تو خدا مند عالمین اس کو دعا قبول بات. دوسرا شخص مرد، اس مرد کی خدا بند عالمین دعا قبول نہیں کرتا، اس مرد کی دعا قبول نہیں کرتا جو یہ دعا کرتا ہے خدا نہیں کر دیا نا کچھ آئیے بی مر جائے جلدی سے، جو اپنی بیوی کے لیے بد دعا کرے. بات دعا یار نام چل رہا یار تو کہنے مقصد امام فرماتے اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ خدا مجھے اس سے تو آزاد کر، اس کو تو اپنی طرف لے جا، خدا کہتا ہے ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح اس خاتون کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ سوچتی یہ میرا بڈھا مر جائے تو میں کسی اور سے شادی کروں، یہ چلا جائے تو میں کسی اور سے شادی کی خواہش اپنے دل میں رکھنے والی خاتون کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تیسری چیز یہ کہ جو شخص تیسرا شخص جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا انسان وہ ہے جو اپنے ہمسایوں سے نفرت کرتا ہے. اپنے ہمسایوں سے نفرت کرتا ہے. کس اعتبار سے نفرت کرتا ہے؟ اس اعتبار سے نفرت کرتا ہے وہ ان سے چھٹکارا چاہتا ہے، اور چھٹکارے کے لیے حالانکہ اس کے پاس راستہ ہے. راستہ کیا ہے بھائی؟ آپ کو اچھے نہیں لگتے آپ ان سے اپنا گھر بیچ باج جائے کہیں اور گھر لے لیجئے، مزوم منا حکم دی دے. لیکن یہ انسان کیا کرتا ہے کہ انسان ہے خدا نہ دیں دکھ سے نہ اے ہمسایہ پاؤں اللہ مثلا بد دعا تنگ ان کی نفرین کا ان کی نفرت کرتا ہے. امام صادق علیہ السلام شاپ کسل مولت ایسے انسانوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا غانا یرالا ضرورت شریعت اسلامیہ جو حقوق زن بتائے گئے ہیں یا حقوق شوہر بتائے گئے ان سب پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر کسی کی لڑکی کو لاتے ہیں امانت بنا کر لاتے ہیں، ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو شادی نہ کیجیے بھائی. اسے شادی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی ہے ڈاکٹر انجینئر ہے پڑھی لکھی ٹیچر ہے اور ہم رہے پھٹیچر لگے ہیں بھائی شادی کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے اس کے اخراجات آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں. شریعت اسلام یعنی مرد کے اوپر بیوی کے تمام اخراجات کو اٹھانا واجب ہے، اخراجات کو اٹھانا واجب ہے. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اکثر عام طور پر یہ شکایتیں بار بار کیسے شرعی عدالت میں بھی کیسے آتے رہتے ہیں، اور ہماری جو حکومتی جو عدالت ہوتی ہے وہاں پہ بھی بار بار میاں بیوی کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، میاں بیوی ایسے کیوں مسائل آتے ہیں؟ یہ مسائل آتے اسی لیے کیونکہ ہم نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں. کبھی یہ شرعی احکامات پر احادیث پیغمبر پر جب عمل کریں گے، معصومین کے فرامی پر عمل کریں گے، تب آپ کو نہ شرعی عدالت میں جانے کی ضرورت پڑے گی نہ حکومتی عدالت پر جانے کی ضرورت پڑے گی. اس میں سے یاد رکھیے عزیزان گرامی، جس طریقے سے ایک مرد کو یہ اجازت دی ہے شریعت نے کہ آپ ایک سے زیادہ وائف رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط بھی ساتھ میں، یہ شرط یاد رکھے گا. لوگ یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنے کی اجازت ہے لیکن شرط بھول جاتے ہیں. شرط یہ کہ اگر آپ 1 رکھ سکتے، 2 رکھ سکتے، 3 رکھ سکتے، 4 بیویاں تک رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ چاروں کے حقوق مساوی ہونے چاہیے، چاروں کے حقوق میں فرق نہیں ہونا چاہیے. سب کو اگر آپ برابر ایک نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کو شادی کرنے کوئی حق نہیں ہے. اسی طریقے سے خاتون کے لیے کہا گیا ہے خاتون اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے، گھریلو مسائل کو بہتر حل کرے. جس طریقے سے ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا علی آپ گھر کے باہر کے امور کو انجام دے، میں گھر کے اندرونی مسائل کو خود حل کر لیتی ہوں. تو لہٰذا یہ رضایت پر منحصر ہے. آپ اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھ سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ اپنی بیوی کو خوش نہ رکھیں شام کو آپ کو ڈنڈے پڑے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں بھائی. شریعت اسلام حکم آپ بیوی کو مجبور نہیں کر سکتے کسی بھی کام میں، گھریلو کام میں. نہ کپڑے دھونے کے لیے آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں، نہ جو ہے گھر پر کام کاج کرنے کے لیے، جھاڑو مارنے کے لیے، جھاڑو پوچھنے، کھانا بنانا، کسی بھی
کسی بھی فعل میں آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ شرعی حکم دہ صاحبیت بچہ جب پیدا ہو جائے تو آپ اس بچے اگر وہ ماں اجرت لینا چاہتی ہے, دودھ پلانے کی اجرت قیمت لینا چاہتی ہے, باپ کو اس بچے کے لیے قیمت دینی پڑے گی, اس بیوی کو ادا کرنی پڑے گی بچے کی غذا کے لیے. دہ صاحب حکم شریعت. تو یہ سب مسائل کب حل ہوں گے؟ مسائل اس وقت گھریلو میں حل ہوں گے جب آپ اپنی بیوی کو خوش رکھیں گے تو خود بخود بیوی کھانا بھی آپ کو تیار کرے گی, لباس بھی تیار کرے گی, آپ کا گھر سنوار کے رکھے گی, خود بخود آپ کو خوشی عطا کرے گی. اس کے لیے شرط ہے کہ آپ اپنی وائف کو خوش رکھیں. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے افراد خانہ کو خوش رکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے خوشی ملتی ہے. بے وقوف انسان وہ ہے جو خود ٹینشن میں رہتا ہے دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. صلوات بڑے محمد والے محمد. آخری بات کہہ کر بات تمام کر دوں, کسی کو حق نہیں بنتا. آپ کسی کی امانت لاتے, کسی کی بیٹی لاتے ہو, کسی کی امانت ہے, آپ کو مارنے کا حق نہیں ہے, ستانے کا حق نہیں ہے. جو معصوم میں اس کا شوہر میں چاہوں تو کچھ بھی کروں, کچھ نہیں کر سکتے ہیں. شریعت آپ ہمیں کبھی ہمارے کمرے میں ہم سے مل سکتے ہیں, ہم آپ کو شریعت دکھائیں گے. شریعت پوچھی شریعت. آپ کو ستانے کا کوئی حق نہیں, ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو آج یہ مسائل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ بیویاں کیوں رو پڑتی ہیں, کیوں مسائل لے کر عدالتوں میں جاتی ہیں کہ انگی کا ظلم سونگی مسنگی کر دوں فلاں مجبوری سونگ فلاں سونگ. بھائی شریعت اسلام یعنی ناموسی عزت بہت ضروریت, ناموسی دہ صاحب حکم ضروریت. اگر آپ کی ناموس پر آنچ آ جاتی ہے شرعی حکم مدیری کا جہاد واجب سوسین. کوئی آپ کی ناموس پر آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے, آنکھ اٹھا کر مطلب اس کو غلط نگاہ دیکھتا ہے, آنچ آ جائے اس کے اوپر, تو آپ کے اوپر جہاد کرنا واجب ہو جاتا ہے شرعی حکم سے. اے بھائی جو آپ خود ظلم کرتے اس کا کیا ہوگا؟ شریعت دیو سے رہتا, باہر کا کوئی تو آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. آپ تو مارتے پیٹتے رہیے, صبح ایک بار ڈنڈے ماریے, شام کو ایک بار ڈنڈے ماریے, دیو سے رہتا شریعت پر نہیں. شرعی و اعتبار کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ستائے, اپنے بچوں کو ستائے. ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زندگی دیکھنے کی ضرورت ہے, جناب زینب کبریٰ کی زندگی دیکھنے کی ضرورت ہے, جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی دیکھنے کی ضرورت ہے. میری ماں بہنوں کے لیے پیغام ہے, میری ماں بہن کیوں نہیں سوچتی آپ کا شوہر اگر خوش ہے تو آپ بھی خوش رہیں گی. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب پیغمبر کی خدمت میں لاسٹ شادی کر آئی ہیں, اس کے بعد یود بھی دولت, جناب خدیجہ الکبریٰ ایک تاجر خاتون تھی, تجارت بخن خاتون, پیسہ تھا, مال تھا, سب کچھ تھا ان کے پاس. ایک مرتبہ آنے کے بعد کہتی ہے یا پیغمبر درنگ نیلتی نیچی مال دولت یدنا زیورات جو بھی میرا ہے سب کچھ آپ کے حوالے, یا پیغمبر آپ اس کے مالک ہیں, آپ چاہیں اسے دین میں صرف پر اپنے اوپر صرف پر آپ کے اختیار میں ہے. یہ ہماری ماں بہنوں کو ہونا چاہیے. آپ شوہر کو عزت دیجئے, جب شوہر کو آپ عزت دیں گے تو شوہر کو عزت دیں گے, شوہر آپ کو عزت دے گا. ون سائڈ محبت نہیں چل سکتی ہے, ون سائڈ محبت ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہے, ٹو سائڈ ہونا چاہیے. آپ بیوی کو عزت دیجئے, بیوی آپ کو عزت دے گی. آپ بیوی کو خوش رکھیے, بیوی آپ کو خوش رکھے گی. نہ یار تو سمیت کی نہیں, میں تو ان کو مارتا پیٹتا رہوں لیکن بیوی مجھ سے راضی رہے, بیوی مجھ سے خوش رہے, یہ ہونے والی بات نہیں ہے. لہٰذا میں دعا کروں گا خدایا بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو دینی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جب تک زندہ زیادہ سے زیادہ ہماری ماں بہنیں جو ہماری اپنی اولاد ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جب تک زندہ ہیں زیادہ سے زیادہ دینی احکامات, قرآنی احکامات, شرعی احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جن مومنین بھی دعاؤں کی التماس کیے خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب